بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر اشفاق خان، یو ٹی وی انٹرنیشنل کی طرف سے آپ سب کے لیے نیک تمناؤں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ امید ہے سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، ایران کے شہر قم میں پیدا ہونے والا حسن بن صبا تاریخ عالم کا ایک شیطانی کردار، جس کا مسکن ایران میں الموت نام کا ایک قلعہ تھا جو 7,000 فٹ کی بلندی پر واقع تھا۔ یہی وہ پہلا شخص ہے جو خودکش حملہ اور جس کو فدائین کہا جاتا تھا تیار کرنے کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ یہ شخص اسماعیلی فرقے کا پیروکار تھا اور اسماعیلی فرقے کا پرچار کیا کرتا تھا اور اپنے آپ کو خدا کا ایلچی بتاتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو امام الجبل اور شیخ الجبل کا لقب دیا تھا۔ یہ شخص قتل و غارت گری کا دل دادا تھا۔ اس نے الموت قلعہ میں ایک مصنوعی جنت کا قیام عمل میں لایا تھا، جہاں پر فدائین کی ذہن سازی اور تربیت ہوتی تھی۔ حسن بن صبا کے پیروکاروں کی ایک بڑی تعداد نہ صرف اپنے ملک اور آس پاس کے علاقوں میں تھی، بلکہ باہر کے ملکوں میں بھی ان کے ہزاروں پیروکار موجود تھے، جن میں سے فدائین کا دستہ الگ ہوتا تھا اور اس میں 13 سال تا 18 سال کے نوجوان شامل ہوتے تھے۔ فدائین میں شامل ہونے والے نوجوان کو بھنگ پلا کر ایک خاص طریقہ کار کے مطابق الموت کے اندر مصنوعی جنت میں لایا جاتا تھا۔ نوجوان جنت کی خوبصورت آبشاروں، نہروں، پلو پھولوں سے لدے درختوں، طرح طرح کے کانوں، آرام و آسائش کے تمام لوازمات اور حوروں کو دیکھ کر ہمیشہ سے اس جنت میں رہنے کے لیے دیوانہ ہو جاتا تھا۔ لیکن انہیں بتایا جاتا تھا کہ اس جنت میں ہمیشہ سے رہنے کے لیے مرنا ضروری ہے۔ پہلے تمہیں امام الجبل کے حکم کے مطابق کسی کے سینے میں خنجر اتار کر اس کا قتل کرنا ہوگا اور پھر اپنے سینے میں خنجر اتار کر مرنا ہوگا۔ مرنے کے بعد فرشتے تمہیں امام الجبل کی جنت سے اللہ کی جنت میں لے کر جائیں گے، جو ہمیشہ کے لیے آپ کا ٹھکانہ ہوگا۔ پھر نوجوان فدائی بڑی بے صبری سے امام الجبل کے حکم کا انتظار میں رہتا تھا، اور جو ہی انہیں کسی کے قتل کا حکم ملتا تو انہیں ایک زہر آلود خنجر دیا جاتا تھا اور کسی نہ کسی طریقے سے ٹارگٹ کے پاس پہنچایا جاتا تھا، جہاں وہ مطلوبہ شخص کی سینے میں خنجر گزارتا تھا اور پھر ایک نعرہ لگاتا تھا کہ شیخ الجبل کے نام پہ آ رہا ہوں تیری جنت سے اللہ کی جنت، اور اپنی سینے سے خنجر گزار کر مر جاتا تھا۔ حسن ان فدائین کو بلی کا گوشت کھلاتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ بلی غضب کے وقت آپے میں نہیں رہتی اور مخالف پر سخت بے جگری سے حملہ آور ہوتی ہے۔ تو ناظرین، حسن بن صبا کے رعب اور دہشت کا یہ عالم تھا کہ ان کے نام سے بڑے بڑے امراء، سلاطین، بادشاہ اور سپہ سالار تھر تھر کانپتے تھے۔ علماء دین کے علاوہ ان کا ٹارگٹ بھی یہی بڑے لوگ بنتے تھے۔ اس نے ہزاروں انسانوں کا خون بہایا، سینکڑوں علماء دین کو قتل کروائے۔ ڈر کے مارے کئی بادشاہ اور سلاطین نے ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا اور ان کے ہر حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ سلطان صلاح الدین ایوبی پر بھی انہوں نے 3 خودکش حملے کروائے، لیکن خوش قسمتی سے وہ ہر بار بچ نکلے اور پھر حسن کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ کئی بار الموت قلعے پر فوج کشی بھی ہوئی، لیکن سب کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ایک تو یہ قلعہ 7,000 فٹ کی بلندی پر تھا اور پھر ان کو پہنچنے کے لیے صرف ایک راستہ تھا جو سخت دشوار گزار بھی تھا۔ حسن اتنا سنگ دل تھا کہ انہوں نے اپنے 2 بیٹوں کو حکم عدولی پر اپنی آنکھوں کے سامنے قتل کروایا تھا، اس لیے ان کا کوئی وارث باقی نہ تھا، لہٰذا اس نے اپنے پیروکاروں میں سے جانشین مقرر کیا تھا۔ 1124 عیسوی میں حسن 90 سال کی عمر میں مر گیا،
لیکن پھر ان کی جانشین قتل و غارت گری میں ان سے بھی 4 قدم آگے نکلے۔ یہ سلسلہ 1256 عیسوی تک جاری رہا، جس کا خاتمہ ہلاکو خان کے حملے سے ہوا، جس نے الموت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، سب کو قتل کر ڈالا، یہاں تک کہ ان کی جنت میں بطور حور معمور لڑکیوں کو بھی نہیں بخشا۔ آج کے لیے صرف اتنا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔